سچ کہتے ہیں کہ کالج کی زندگی بہت پرکشش اور یادگار ہوتی ہے۔ اسی بہترین دور کی میری ساتھی شہینہ تھی جو اپنی نادانی کے ہاتھوں زندگی کی خوشیاں گنوا بیٹھی۔ شہینہ بہت ذہین لڑکی تھی۔ اسے خالق نے حسن کی دولت بھی عطا کی جو اسے ساری کلاس روم میں منفرد بناتی تھی۔ اس کا اپنا ایک الگ انداز تھا۔ پڑھائی کے علاوہ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی سب سے آگے رہتی۔ کالج ہو یا کلاس روم یا کھیل کا میدان، کوئی اسے سبقت نہیں لے سکتا تھا۔ میں اپنی اس دوست پر فخر کیا کرتی تھی۔ بزرگوں کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ انسان کی حیات نصیب کے تابع ہوتی ہے، حسن و دانائی کی نہیں۔ شہینہ کی زندگی اس کہاوت کی جیتی جاگتی مثال ہوگی۔ اس کے پاس کسی شے کی کمی نہیں تھی۔ یہ نصیب کی خرابی ہی ہوگی کہ وہ چہچاتی بلبل اداسی اور دکھ کے جنگل میں ایسی پھنسی کہ کالج ہی کو خیر بات کہنا پڑا۔ اس کے بعد ایسی گم ہوئی کہ پھر مجھ کو ملی اور نہ کبھی وہ کالج ہی آئی۔ اچانک اس نے اپنی ساری صحت مند سرگرمیاں چھوڑ دیں۔ ہر دم ہنسنے مسکرانے والی کے ہونٹ بالکل سل گئے تھے۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا کہ اس کی مسکراہٹ اس کے لبوں پر سے غائب ہو گئی۔ چمکتی آنکھوں میں خاموشی اور اداسی نے ڈیرے ڈال دیے۔ وہ کلاس میں کھوئی کھوئی سی رہنے لگی تھی اور کالج بھی کم کم آنے لگی۔ وہ کسی گہرے سمندر کی طرح چپ چاپ تھی جس کی تہہ میں کوئی بڑا طوفان چھپا ہوا تھا۔ میں اکثر اس سے پوچھا کرتی تھی، کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ۔ جواب ملتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر تمہاری شوخیاں کہاں کھو گئیں؟ وہم ہوا ہے تم کو، یہ کہہ کر ٹال جاتی تھی۔ میری فکر نہ کرو، میں ٹھیک ہوں۔ ابھی میں اس الجھن میں تھی کہ اس کو کیا ہوا ہے کہ اچانک اس نے کالج آنا چھوڑ دیا۔ صدمہ ہوا مگر کچھ کر نہیں سکی۔ میں نے تعلیم مکمل کر لی تو زندگی کا یہ سنہرا باب بند ہو گیا۔ میری شادی ہو گئی، شوہر کے گھر راولپنڈی سے اسلام آباد آ گئی۔ ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ پرانی یادیں پس منظر میں چلی گئیں۔ سارے واقعات دل کی کتاب میں محفوظ ہو کر بند ہو گئے۔ ایک روز میں چیک اپ کو ہسپتال گئی تو نرس کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ یہ میری پیاری دوست شاہینہ تھی۔ تم اور یہاں؟ میں نے پوچھا۔ تم کو تو ڈاکٹر بننا تھا، نرس کیسے بن گئی؟ کہنے لگی، میں ڈیوٹی پر ہوں، یہاں تمہارے سوالات کے جواب نہیں دے سکتی۔ کبھی باہر ملوں گی تو بتا دوں گی۔ میں نے اس کو اپنا ایڈریس بتایا۔ کچھ دنوں بعد وہ مجھ سے ملنے آئی۔ گزرے دنوں سے شناسائی کا سفر منٹوں میں طے کر لیا۔ باتوں باتوں میں نے اس کی حالیہ زندگی کے بارے میں پوچھا تو وہ افسردہ ہو گئی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی گہری ہو گئی اور پلکوں تلے ننھے منھے ستارے سے چمک اٹھے جن کو اس نے اپنے آنچل کے پلو میں چھپا لیا۔ بولی، ایسی باتیں مت پوچھو تو اچھا ہے، میری قسمت میں دکھ لکھے تھے سو مل گئے۔ راکھ میں دبی چنگاریاں کریدنے سے کیا حاصل؟ کیوں نہ پوچھوں، دوست ہوں تمہاری۔ تم تو ایسی غائب ہوئی کہ بس میں ڈھونڈتی ہی رہ گئی۔ اب ملی ہو تو سب بتانا ہی پڑے گا۔ کہنے لگی، سارا، مانو کہ ہر دور میں انسان طالب علم ہی رہتا ہے۔ وہ وقت کے ہاتھوں بہت کچھ سیکھتا ہے، سیکھتا ہی رہتا ہے۔ میں جو کل تھی آج نہیں ہوں، اور جو آج ہوں وہ کل نہیں رہوں گی۔ میں نے جو سوچا، جو چاہا، سب کچھ اس کے برعکس ہو گیا۔ اب تو صبر بھی آ گیا ہے۔ اپنی خوشیوں کے لاشے کو مدت ہو گئی دفن کرنے کے بعد اس نے نہ جانے کب سے بند باندھ رکھا تھا سو ٹوٹ گئے۔ میں نے اسے رونے دیا، سوچا کہ یہ ہمدردی بھی بڑی چیز ہے جو پتھر جیسے انسان کو بھی پانی کر دیتی ہے۔ کچھ دیر بعد اس کا غبار غم گھٹا کی صورت میں برس کر صاف ہو گیا تو اس نے بتایا، جانتی ہو نا کہ کالج کے شروع دنوں میں میری زندگی کتنی پرسکون تھی۔ تمہارا ساتھ تھا اور بے فکری تھی۔ وقت مزے سے گزر رہا تھا۔ انہی دنوں میری ملاقات شہریار سے ہو گئی اور میرے سکون کا خاتمہ ہو گیا۔ وہ ہمارے محلے میں نیا نیا رہائش پذیر ہوا تھا۔ اس وقت میں کالج جاتی، اسی وقت پر وہ بھی دفتر جانے کو اپنے گھر سے نکلتا تھا۔ اکثر ایک ہی بس میں سوار ہوتے۔ اس کا دفتر ہمارے کالج سے تھوڑا سا آگے تھا۔ رفتہ رفتہ میں اس کی ہم سفری کی عادی ہو گئی۔ مجھ کو اس کے ساتھ چند ساعتوں کا یہ سفر بہت اچھا لگتا تھا۔ شروع میں ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے، رفتہ رفتہ ایک آدھ جملے میں بات کر لیتے۔ مجھے سیٹ نہ ملتی، وہ اپنی جگہ مجھے دے دیتا، خود کھڑا رہتا اور میں اس کی نشست پر بیٹھ کر سفر کرتی۔ بس یہی اس کی روداد تھی جو وبال بن گئی۔
مجھ کو احساس نہ ہوا کہ کس فریب میں پھنستی جا رہی ہوں۔ وہ خوبرو انسان مخلص بھی تھا۔ ہمارے درمیان لاشعوری طور پر انسیت ہوئی تھی، اور پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ وہ ٹریننگ کو چند ہفتے کے لیے دوسرے شہر چلا گیا۔ اس کے اس طرح سے غائب ہو جانے سے میں وسوسوں کا شکار ہو کر بیمار پڑ گئی۔ ان دنوں کالج میں بھی پریشان رہتی تھی۔ میں اس کی جدائی میں پریشان تھی۔ وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پر بھی رونق نہ تھی۔ ایک دوسرے کو دیکھا تو ہمارے چہروں کی رونقیں لوٹ آئیں۔ ہمارا خون جدائی کے اسیب نے چوس لیا تھا۔ ہمارا تعلق 1.5 سال رہا، مگر اس امر کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔ ہم کبھی تنہائی میں نہیں ملے، حالانکہ وہ اپنے مکان میں تنہا رہتا تھا، لیکن اس نے وہاں مجھے کبھی آنے کو نہیں کہا۔ جب ملتا ہوتا ہم کسی پارک میں یا مارکیٹ میں ملتے، جہاں ارد گرد بہت سارے لوگ ہوتے۔ اس کی یہی بات میرے لیے باعزت اور اس کے بلند کردار ہونے کی دلیل تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے محنت سے پڑھنے اور آگے بڑھنے کی تلقین کیا کرتا تھا۔ میں اسے کیا بتاتی کہ اس کی شربتی آنکھیں مجھے پڑھنے نہیں دیتیں۔ میں اس کو ہر بات بتاتی اور وہ بھی مجھ کو اپنے سے متعلق ساری باتیں بتایا کرتا۔ اس کی باتیں بہت خوبصورت ہوتیں۔ میں مکمل طور پر اس کی شخصیت میں کھو گئی۔ ایک دوپہر کو میں اور امی جان برآمدے میں بیٹھی تھیں۔ میرے سامنے میری کتابیں بکھری ہوئی تھیں۔ انہی کتابوں میں سے ایک میں نے شہریار کی تصویر چھپا کر رکھی تھی۔ میں پڑھنے میں مگن تھی کہ امی نے وہی کتاب اٹھا لی۔ تصویر عوارق میں سے فرش پر جا گری۔ امی نے تصویر دیکھ کر پوچھا کہ یہ کس کی ہے؟ میں نے کہہ دیا مجھے نہیں معلوم کون ہے، کالج سے آتے ہوئے راستے میں پڑی تھی، میں نے اٹھا کر کتاب میں رکھ لی۔ ایسے ہی کسی کی تصویر کتاب میں رکھ لی؟ امی نے مجھے گھورا اور تصویر پھاڑ کر پھینک دی۔ اس روز تو والدہ نے مجھ کو مزید کچھ نہیں کہا، لیکن قدرت کو میری راز کی پردہ پوشی منظور نہیں تھی کہ ایک روز جبکہ میں کالج سے لوٹی ہی تھی کہ امی نے شہریار کی 4-5 فوٹو میرے سامنے لا کر پٹکیں اور کہا کہ کیا یہ سب بھی تم کو گلی میں پڑی ملی تھیں؟ ان کو الماری کی سیف میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یاد آیا کہ صبح میں جلدی میں اپنی چابیاں الماری میں لگا کر نکالنا بھول گئی تھی۔ تبھی انہوں نے اس میں لگی سیف کھول کر دیکھی اور یہ تصویریں اٹھا لیں۔ ساتھ کچھ شہریار کے ہاتھ سے لکھے گئے پرچے بھی تھے۔ وہ بولی، شک تو مجھے اسی روز پڑ گیا تھا، اب یقین بھی ہو گیا ہے کہ تم کس راستے پر چل پڑی ہو۔ تم کو شرم نہیں آتی؟ کالج پڑھنے جاتی ہو یا ہماری عزت کو مٹی میں ملانے؟ سچ سچ بتاؤ کہ یہ شہریار کون ہے؟ کیا بتاتی؟ لہو میرے رگوں میں منجمد ہو گیا تھا۔ اس روز پہلی بار انہوں نے مجھے مارا اور کہا کہ تمہارے باپ کو آ لینے دو، سب بتاتی ہوں انہیں تاکہ وہ تیرا بہت جلد فیصلہ کر دیں۔ ماں برحل ماں ہوتی ہے۔ انہوں نے والد کو بتانے کی دھمکی تو دی مگر بتایا نہیں۔ میں اب شہریار کو بتا دینا چاہتی تھی کہ امی جان کو سب معلوم ہو گیا ہے، مگر ماں نے تو مجھے کالج جانے سے ہی روک لیا تھا۔ چند دن گھر میں ماہی بیتاب کی طرح تڑپتی رہی۔ بالآخر ایک روز موقع مل ہی گیا۔ امی خالہ کی فوتگی میں گئی ہوئی تھیں۔ میں گھر سے نکلی اور ایک دکان سے شہریار کو اس کے آفس میں فون کیا۔ صد شکر کہ فون اسی نے اٹھایا۔ میں نے کہا کہ ملنا چاہتی ہوں، ضروری بات بتانی ہے۔ کہنے لگا، تم نزدیکی ریسٹورنٹ میں آ جاؤ، میں بھی وہاں آ جاتا ہوں۔ اس نے دفتر سے اٹھنے میں دیر نہیں کی اور 15 منٹ میں وہاں پہنچ گیا۔ جب میں ریسٹورنٹ کے سامنے پہنچی وہ باہر کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ ہم اندر جا کے بیٹھ گئے۔ اس نے چائے کا آرڈر دیا۔ میں نے اس کو ساری رام کہانی سنا دی۔ وہ بولا، ڈر کس بات کا ہے؟ میرے ہوتے تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میری ترقی ہو گئی ہے، گاڑی بھی آفس کی طرف سے مل گئی ہے۔ امی ابو کو میں اپنے پاس بلوا رہا ہوں، وہ آ کر تمہارے والدین سے رشتے کی بات کر لیں گے، پھر جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ غرض اس نے مجھے تسلی دی کہ دل کو کچھ قرار آ گیا۔ میں اس کے ساتھ گھر کے نزدیکی ریسٹورنٹ میں پہلی دفعہ گئی تھی اور بدقسمتی سے محلے کے 2 آدمیوں نے ہم کو وہاں ساتھ بیٹھے اور چائے پیتے دیکھ لیا۔ انہوں نے میرے والد کو یہ بات بتا دی۔ ان کو بہت برا لگا، وہ آگ بگولا ہو گئے اور گھر آ کر مجھ پر بہت غصہ کیا۔ ماں نے ان سے کہا کہ تم ایک بار اس لڑکے سے مل تو لو، اگر شریف گھرانہ ہے اور اچھی نوکری ہے تو کر دو اسی سے بیٹی کی شادی۔ کیا کوئی ہر آئے گئے سے کر دیتا ہے بیٹی کی شادی؟ اس کی شرافت تو اسی بات سے ثابت ہوتی ہے کہ محلے دار ہو کر کسی کی بیٹی کو لیے ریسٹورانٹس میں پھرتا پھر رہا ہے۔ تم ایسے کے ساتھ شادی کا کہتی ہو؟ مجھ کو نظر آیا تو شوٹ کر دوں گا۔ مجھ پر پابندی اور بڑھ گئی۔ اب تو گھر سے نکلنا بھی محال ہو گیا۔ محلے میں بات نکل گئی، لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔
ماں باپ کی نظروں سے گر جانے کی ذلت ایک طرف، جبکہ لوگوں کی طرح طرح کی باتیں کربناک اور جان لیوا تھیں۔ محلے کے انہی دو نوجوانوں نے شہریار کی بھی جا کے خبر لی۔ ایک روز اس کو چوک میں جا لیا اور کہا، بھائی ہیرو، کیسا چل رہا ہے تمہارا رومانس خواجہ صاحب کی لڑکی کے ساتھ؟ لگتا ہے یہاں نوکری کرنے نہیں، عشق کرنے آئے ہو۔ یہ جملہ بازی سن کر شہریار کو بہت غصہ آیا۔ وہ ان لوگوں سے جا کر بھڑ گیا۔ لڑائی جھگڑا ہوا جس میں میرا نام بھی لوگوں نے براملا لیا۔ غرض رسوائی ہوئی بھی تو سو ہو گئی۔ ایک روز اپنی ملازمہ کو ہمارے گھر بھیجا۔ یہ ہماری ملازمہ بھی رہ چکی تھی، راحت نام تھا اس کا، جس نے گھر آ کر چپکے سے مجھے شہریار کا خط دیا۔ میں نے کمرے میں جا کر پڑھا۔ لکھا تھا کہ کسی صورت ملو اور جواب پرچے پر لکھ کر راحت کو دے دو۔ میں نے 2 سطریں جلدی سے لکھیں اس سے پہلے کہ اماں کچن سے باہر آتیں۔ جا کر راحت کو پرچی تھما دی۔ اگلے روز شہریار کے والدین امی ابو سے ملنے آئی اور رشتے کی بات کی۔ وہ نہ مانے، بلکہ والد صاحب نے سیدھے منہ بات بھی نہیں کی۔ امی سے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ یہ دوبارہ یہاں نہ آئیں۔ وہ بے عزت ہو کر چلے گئے۔ میں راحت کی پیغام رسائی کی بدولت ایک روز موقع پا کر شہریار سے ملی۔ اس نے کہا کہ سیدھے طریقے سے تمہارا رشتہ ملنے والا نہیں ہے۔ میں تو شریفانہ طریقے سے تم کو شادی کر کے لے جانا چاہتا تھا، لیکن اب مرد ہونے کے ناطے میں یہی فیصلہ کر سکتا ہوں کہ تم ہمت سے کام لو اور ہم عدالت سے شادی کر لیں۔ کیا تم یہ قربانی دے سکتی ہو؟ میں اپنا سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، ماں باپ، بہن بھائی، گھر بار۔ کیا تم ایسا کر سکتی ہو؟ نہیں شہریار، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ مر تو سکتی ہوں مگر ماں باپ کی عزت کو داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے مجھے بے وفائی کا طعنہ بھی نہیں دیا، بلکہ کہا، ٹھیک ہے تو پھر مجھے بھول جاؤ۔ آج کے بعد ہم کبھی نہیں ملیں گے، کیونکہ شادی نہیں کر سکتے اور یوں ہی ملتے رہے تو رسوائی ہوگی اور پھر تباہی بھی ہوگی، لہٰذا مجھے بھول جانا بہتر ہے۔ میں بھی تم کو بھلانے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد اس نے اپنا تبادلہ کروا لیا اور وہ ہمارے شہر سے ہی چلا گیا۔ میں گھر میں قید ہو گئی۔ وہ میرے بدن میں لہو کی طرح بہتا تھا۔ جب وہی نہیں رہا تو میں بھی نہیں رہی۔ جدائی کا گھن مجھے اندر اندر کھانے لگا اور میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گئی۔ محلے میں رسوا ہو چکی تھی۔ اچھا رشتہ اب کہاں سے آتا؟ ادھر والدین میری حالت دیکھ رہے تھے کہ میں گھلتی جا رہی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ میری شادی کر دینی چاہیے، شاید اس طرح سے میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ لہٰذا میرے ماموں کو بلوایا اور کہا کہ تم ہماری شبو کا رشتہ لے لو۔ وہ بولے، جب میں نے منت کی تھی آپ لوگوں نے میرے چھوٹے بیٹے کو رشتہ نہیں دیا، اب جب اس کی شادی کر دی ہے تو بلا کر رشتہ دے رہے ہو۔ میں چھوٹے کی بات نہیں کر رہا، تمہارے بڑے لڑکے ریاض کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی بیوی کو مرے ہوئے بھی 8 سال گزر چکے ہیں۔ اس کا دوبارہ سے گھر بساؤ۔ ہاں، اس بابت میں ریاض سے بات کرتا ہوں۔ شبو اپنی بچی ہے، اس کے بچوں کو بھی ماں کا پیار دے گی۔ البتہ ریاض اور شبو میں عمر کا فرق ہے، اس بارے میں سوچ لو۔ سوچ لیا ہے، ابو نے کہا کہ اتنا فرق نہیں ہے، 12-15 سال کا فرق چلتا ہے۔ اس طرح انہوں نے جلدی میں میری شادی ریاض سے کروا دی۔ انہوں نے میری قربانی کا صلہ ادھیڑ عمر ریاض کی شکل میں دیا۔ بد شکل اور بدنما اکھڑ مزاج، مٹی کے بت کو دلہن بنا کر وہ اپنے گھر لے آیا۔ اس کو بھی بہت جلد معلوم ہو گیا کہ مجھ سے اس کی شادی ایک بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ میرے پاس اس کے لیے کوئی محبت بھرا جذبہ نہیں تھا۔ شوہر کے گھر روپے پیسے کی کمی نہیں تھی۔ ریاض ابو ظہبی میں کما رہا تھا، مگر سکوں کی جھنکار میرے دکھ کو کم نہ کر سکی۔ میں اپنے سسرال میں صرف 15 دن رہی۔ ریاض واپس ملازمت پر ابو ظہبی چلا گیا۔ اس کا ساتھ میرے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں اور زیادہ بیمار پڑ گئی تو ساس سسر مجھے میکے لے آئے اور والدین کے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ کہا یہ ٹھیک ہو جائے گی تو لے جائیں گے۔ میرا مرض اب ٹھیک ہونے والا نہیں تھا۔ ریاض نے مجھے کئی بار ابو ظہبی بلوانا چاہا، میں نہیں گئی۔ اس نے سال بھر خرچہ بھی بھیجا، خرچہ بھیجنا بھی پھر بعد میں بند کر دیا اور مجھ سے کوئی ناطہ نہیں رکھا۔ میں اب والدین کے پاس ہوں، نرسنگ کا ڈپلومہ کیا ہے اور نوکری کر لی، خود کما رہی ہوں اور زندگی کی گاڑی کھینچ رہی ہوں۔ مجھے اس کی داستان غم سن کر دکھ ہوا۔ وہ تھوڑی دیر بعد چلی گئی اور میں سوچتی رہ گئی کہ شہینہ صحیح تھی یا اس کے والدین نے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ اس بابت کوئی کیا انصاف کرے گا؟ بہرحال بد نصیبی سے اس کی زندگی تو تباہ ہو ہی گئی تھی۔